مجھ کو دکھائے، ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ جو اوقات اور لمحات میرے اور آپ کی زندگی میں باقی رہ گئے ان سے اچھے طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں رب جلیل ہم سب کا شمار فرمائے۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب اس نے اتنا کرم فرمایا ہے، ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی ہے کہ پاک و پاکیزہ ہستیوں کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کر پا رہے ہیں۔ سید الشہداء کی مصیبت کو سننا، سید الشہداء کی مصیبت کو اپنی زبان پر جاری کرنا، اہل بیت اطہار کی سیرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا عزیزوں بہت اجر ہے، بہت پاداش ہے۔ تو اس دعا کو بھی ہمیشہ جب کبھی اس ذکر کو برپا کریں، آغاز اس ذکر میں اس دعا کو ضرور بضرور طلب کریں، پروردگار جو بیش بہا تحائف تیری جانب سے تیرے اولیاء کے شامل حال ہوتے ہیں، وہ جو اس پاک و پاکیزہ ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں، طہارت کا تحفہ، پاکیزگی کا تحفہ، مغفرتیں، برکتیں، رحمتیں، نہیں معلوم زندگی گزارنے کا وہ صحیح انداز کہ جو خدا کو، اس کے رسول کو اور آل رسول کو پسند ہے، جو کچھ بھی ذکر کے طفیل رب کی بارگاہ سے نازل ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہم بہت ساری نعمتوں کی قدر و قیمت سے اس لیے واقف نہیں ہیں کہ ایک تو یہ نعمت فراوان ہے، مثلا سانسوں کا آنا اور جانا،
ہر لمحے انسان جو ہے وہ کیا ہے، سانس لے بھی رہا ہے، اور سانس جو ہے وہ کیا ہے، ہاں آپ اس کو چھوڑنے سے تعبیر کرتے ہیں یا بہرحال جو بھی اور تعبیر ہو خوب، لیکن ہم نے کبھی اس کی قدر و قیمت کو جانا ہے عزیزوں؟ کورونا کے زمانے میں آپ اٹھا کر دیکھیے، لوگوں کے لیے ایک سانس لینا جو ہے وہ کیا ہے، دو بھر ہو گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا۔ فرمایا چاہتے ہو کہ ان عظیم نعمتوں کو کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، ان کی قدر و قیمت کو جانو، تو ان لوگوں سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجئے کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ جب انسان قبرستان جاتا ہے تو انسان کو زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب انسان ان جگہوں پر جاتا ہے کہ جہاں پر افراد اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں یہ سلسلہ اللہ کرے نہ ہو، ہمارے شہر کراچی میں کیفیت ہے مثال کے طور پر دارالسکون، بچوں کا سکون اس میں ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو جو ہے وہ کیا ہے گھر سے نکال دیتے ہیں، ہم نہیں سنبھال سکتے، جو ہے وہ کیا ہے کسی ایسے ادارے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ حال یہ کہ اگر اولاد کو صحیح طرح سے خبر ہو جائے کہ ان کا واقعی سکون والدین کی خدمت میں ہے، تو کبھی بھی وہ اپنے والدین کو اپنے سے دور نہیں کریں گے۔ بہرحال جب انسان ایسی جگہوں پر جاتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جوانی کی کتنی قدر و قیمت ہے، بڑھاپے میں انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا ایسے بھی نارمل حالت میں بھی انسان ہاسپٹل کا جو ہے وہ کیا ہے سے گزرے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی میرا رشتہ دار کوئی جاننے والا وہاں پر جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہو جبھی میں جو ہے وہ ہاسپٹل جاؤں، نہیں، ایسے بھی انسان کا جو ہے وہ کیا ہے ہاسپٹل میں جانا، جب وہاں سے انسان نکلتا ہے تو خدا کا شکر بجا لاتا ہے کہ پروردگار تیرا احسان کہ تو نے مجھے صحیح و سالم قرار دیا ہے، یہ روزانہ میرے جسم کا بیماریوں سے محفوظ ہونا، اس پر میں نے کبھی خدا کا شکر بجا لایا عزیز؟ یہ وہ مسلسل نعمتیں جو اللہ نے امیر و غریب ہر ایک کو فراہم کی۔ ہمارا ہم و غم صرف پیسہ ہو گیا، ہم و غم یہ ہو گیا ہے کہ دنیا کی فلاں نعمت، دنیا کی فلاں شے میرے پاس کم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ذکر بھی بہت امپورٹنٹ ہے عزیزوں، اور شاید ہمارے لوگ کم جاتے ہیں۔ بعض پچھلے سفر میں مجھے جو ہے وہ توفیق نصیب ہوئی تھی آپ کے شہر لاہور میں ہی ایسے ادارے میں جانے کی کہ جہاں پر وہ بچے جو ہے وہ کیا ہے ہوتے ہیں کہ جو ہینڈی کیپ ہیں، اپاہج ہیں، جو ہے وہ دیکھنے سے سننے سے بطور مثال چلنے اور پھرنے سے معذور بچوں کو جہاں پر جو ہے وہ کیا ہے رکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کبھی جائیے عزیزوں کہ وہاں سے انسان جب برآمد ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو خدا کا شکر بجا لاتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے صحیح ہاتھ دیے، صحیح پیر دیے، دیکھنے والی آنکھ دی ہے، سننے والے کان دیے۔ عزیزوں یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کے اس ذکر کے طفیل ہم ان نعمتوں کا صحیح طرح سے شکر بجا لا سکیں۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد ہر روز یہ 4 شکر بجا لائے۔ نمبر 1، پروردگار سر تپا تو نے مجھے صحیح اور سالم جسم عطا کیے۔ 2، پروردگار تو نے مجھے بیماریوں سے بچا کر رکھا ہے، تندرستی سے جو ہے وہ کیا ہے مجھے بہرمند قرار دیا۔ 3، خصوصیت سے جوانی۔ بہرحال مجھے بتایا گیا ہے کہ بہرحال یہاں کے جوان اپنے طور پر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں دین کی راہ میں عزیزوں۔ بہرحال انسان فرق نہیں پڑتا، زمین کے جس خطے پر بھی انسان جب کوشش کرے گا اس کی راہ میں اللہ کی جانب سے فیض نازل ہوتا ہے۔ تو اے جوان اپنی جوانی کو جان، اس کی قدر و قیمت کو جان اور اسے راہ اہل بیت میں لگا۔ چوتھی اور آخری شے عزیزوں یہ سانسوں کی روانی ہے کہ جنہیں میں اور آپ سپرد خاک کر کے آتے ہیں، جا کر ان سے میں اور آپ پوچھیں عزیزوں کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ زندگی کی نعمت۔ یہی سبب ہے عزیزوں جس ہستی کی شہادت منانے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، اس نے مجھے اور آپ کو دیکھنے کا، سوچنے کا اور جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ ہم سے کہا جائے اپنی مصیبتیں لکھو، اپنی سختیوں کو جو ہے وہ کیا ایک پیپر پر جو ہے وہ لکھنا شروع کریں۔ بتائیے ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں معمولا؟ میرا بچہ بیمار ہے، میرے رزق میں جو ہے وہ تنگی پائی جاتی ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، بجلی کا بل اس قدر زیادہ ہے میں ادا نہیں کر سکتا۔ معمولاً ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ایک شخص آیا میرے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، آل محمد وعجل فرجہم، اور آنے کے بعد اسی طرح سے دنیا کی مصیبتوں اور سختیوں کو پیش کرنے لگا۔ مولا یہ مسئلہ ہے، مولا یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ فرمایا ہر انسان کی زندگی میں روزانہ کی بنیادوں پر 3 ایسی پریشانیاں ہیں کہ جن پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کو، کسی توجہ کیجیے گا، کسی ایک پریشانی کو یہ آدم کی اولاد احساس کر لے تو دنیا اور مافیہ کی جو ہے وہ مشکلات اس پر سہل و آسان ہو جائیں گی۔ دیکھا ہوگا ایک بچے کو جو ہے وہ پیر میں لگ گیا ہو اور وہ کرا رہا ہو کہ میرے پیر پہ لگ گیا ہے، میرا انگوٹھا زخمی ہو گیا ہے، ایسے میں جو ہے وہ کیا ہے
ہاں بہت زور سے جو ہے وہ کوئی اللہ نہ کرے جو ہے وہ کیا ہے اسے جو ہے وہ دھکا دے دے بہت زور سے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے پیر کے زخم کو بھول جائے گا کہ یہ تو زیادہ جو ہے وہ کیا ہے مجھے درد جو ہے وہ۔ امام فرماتے ہیں 3 روزانہ کی بنیاد پر یہ آدم کی اولاد اتنی بیچارہ ہے، اتنی مسکین ہے، امام کا ورڈ لفظ مسکین ہے، فرمایا اتنے یہ جو ہے وہ کیا ہے نادار ہیں، ان کے پاس کم ہے، یہ اس قدر جو ہے وہ کیا ہے کمی میں مبتلا ہے کہ اگر اپنی زندگی میں موجود ان تینوں مصیبتوں میں سے جو روزانہ کی بنیاد پر امیر و غریب، گورا اور سیاہ، ظاہری اعتبار سے کیسی بھی زندگی بسر کر رہا ہے، فرمایا یہ 3 مصیبتیں ہر انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک مصیبت کو یہ انسان احساس کر لے تو دنیا کی مصیبت پھر اس کے لیے مصیبت ہی نہیں رہے گی۔ فرمایا ایک یہ زندگی جو ہے وہ کیا ہے میرے اور آپ کے درمیان سے گزر رہی ہے۔ آج جولائی کی کون سی تاریخ ہے میرے بھائی؟ 12 جولائی۔ سال کون سا ہے میرے بھائی؟ 2026۔ بتائیے یہ 12 جولائی 2026 اس کے بعد مجھے اور آپ کو نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی میرے بھائی، مال چلا جائے، ممکن ہے جو ہے وہ آج لاکھوں کمائے تھے چلے گئے، اللہ دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کو عطا کر سکتا ہے، لیکن جو زندگی کا دن چلا گیا یہ واپس، فرمایا یہ مصیبت ہے۔ کبھی اس مصیبت کو احساس کیا؟ جس امام کی شہادت منانے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے، امام فرماتے ہیں یہ مصیبت ہے، اس مصیبت کو فیل کر، احساس کر، دنیا کی مصیبتیں تجھ پر آسان ہو جائیں گی۔ یہ جو ہر وقت انسان دنیا کی مصیبتوں کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے یہ شکوہ چھوڑ دے گا۔ فرمایا دوسری مصیبت یہ ہے اس دن میں کم یا زیادہ تو نے اللہ کے رزق کو استعمال کی ہے، یہ رزق 2 میں سے کسی ایک حالت میں یا یہ حلال طور پر تو نے استفادہ کیا ہے یا حرام کے طور پر۔ فرمایا حرام کے طور پر تو عقاب ہے، حتیٰ حلال کے طور پر بھی جو تو نے اس سے استفادہ کیا ہے کل کو خدا کی بارگاہ میں جا کر اس کا جواب دینا انسان کے لیے بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا سال کے آخر میں ہمارے یہاں جو ہے وہ کیا ہے کمپنیز اپنا آڈٹ کرتی تھی، اس وقت جو ہے وہ ہر 6 مہینے میں اپنا آڈٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے وہ جو آخری دن آتے ہیں تو امپلائیز کی کیا کیفیت ہوتی ہے، صاحب حساب ٹیلی نہیں ہو رہا ہے، ہاں یہ پیسہ کہاں چلا گیا، یہ جو ہے وہ کیا ہے رقم کدھر خرچ ہو گئی۔ ہم سے اپنے 6 مہینے چھوڑے میرے بھائی 6 دن کا حساب و کتاب نہیں جڑتا ہے تو کل کو انسان خدا کی بارگاہ میں کیسے حساب دے پائے گا؟ فرمایا یہ مصیبت ہے۔ اور تیسری اور آخری مصیبت یہ کہ تو مسلسل آخرت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، تیری موت کا وقت اور تیری زندگی جیسے جیسے دن گزر رہا ہے، 12 جولائی کے بعد 13 جولائی، 14 جولائی، 15 جولائی کا وقت عزیزوں مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن اللہ کی جانب سے تو معین ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہم سب کے سب اپنے موت کے قریب آ رہے ہیں اور تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی۔ مولا فرماتے ہیں یہ 3 مصیبتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے تو کسی ایک مصیبت کو احساس کر لے گا دنیا کی مصیبتیں تجھ پر آسان ہو جائیں گی۔ اور بہرحال انسان کی کیفیت یہ جب درد کو احساس کرتا ہے اس کے مداوا کے لیے، اس کی نسبت شفا کے لیے جو ہے وہ قدم آگے بڑھاتا ہے۔ انشاءاللہ ان مجلسوں کے توفیل ہم اپنے ہر دن کو اتنے اچھے طریقے سے گزاریں اور اس سے بہتر طریقے سے اپنی آخرت کو سجا سکیں۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا اگر میرے نزدیک تشریف لیں تاکہ آخر میں آنے والے مومنین کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابھی تک کی تقریر کا نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا کی مصیبتوں کو کم فیل کر کہ شیطان ان کو زیادہ فیل کرواتا ہے، یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے۔ آخرت کی مصیبت کو زیادہ احساس کر کہ تو کسی بھی وقت اس دنیا سے چلا جائے گا، آیا تو عاقبت بخیر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں انسان اس ٹینشن کو، اس درد کو اپنے وجود میں احساس کرے۔ اب اس کے مداوا کے لیے بہترین راستہ عزیزو یہ فرش ازا ہے، یہ جو محرم و سفر کی مجالس ہیں، یہ جو پورا سال ہمیں اللہ یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ در اہل بیت سے متمسک رہتے ہیں عزیزو، یہ بہترین وسیلہ ہے۔ ہر مجلس سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو وہ رزق عطا کرتا ہے جو مجھے اور آپ کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ اپنے دن کا بھی بہترین یوز کریں، جو رزق ہم نے تناول کیا ہے اس کا خدا کی بارگاہ میں جواب دے سکیں۔ یہ رزق لیا ہے تاکہ اس کی راہ میں عبادت کر سکے۔ 3 انسان امیدوار ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ اگر اسی طرح سے میں زندگی بسر کرتا رہا تو پروردگار متعال مجھے بہشت کا
حقدار قرار دے دے گا. یعنی در واقع وہ ان 3 مصیبتوں کا مداوع کر سکتا ہے اگر اس فرش ازا کو ہم اسی طرح سے جو ہے وہ کیا ہے برپا کریں کہ جس طرح سے میرے اور آپ سے تقاضا کیا گیا. امام کے زمانے میں ایک جو ہے وہ کیا ہے شخص ہے، بہرحال علماء میں مشہور ہے، امام کے پاس بھی آتا ہے لیکن امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا ہے. اس کا ایک جملہ امام کے لیے کوٹ کیا گیا، انما العجب ممن نجا کیف نجا ولیس العجب ممن ہلک کیف ہلک. تعجب ہلاک ہونے والے پر نہیں ہے، اتنی سختیاں، اتنی ہرڈلز، اتنے موانع اور رکاوٹوں کے باوجود تعجب اس پر ہے کہ جو اس سختی کے دور میں نجات پا جائے. یہ حسن بصری کا جملہ تھا کہ جو امام کے لیے پیش کیا گیا. امام نے فرمایا نہیں، یہ طریقہ کار اور یہ سوچنے کا انداز مناسب نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، اگر انسان آخرت کی سختیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور اس کے مداوع کے لیے قدم آگے بڑھائے، دیکھیے پروردگار متعال کیسے انسان کے لیے راہوں کو کھولتا چلا جاتا ہے. اس نے تعجب کیا نجات پانے والے پر. اور میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرماتے نہیں، دیکھنے کا یہ انداز صحیح نہیں ہے. تعجب نجات پانے والے پر نہیں ہے، تعجب اس انسان پر ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اتنی رحمتیں قرار دی ہو اور وہ اللہ کی رحمتوں سے استفادہ نہ کرے اور ہلاک ہو جائے. عزیزو انسان آخرت کے لیے درد مند ہو، اس کا مداوع یہ بہترین مجلس ہے. عزیزو ہر مجلس سے انسان استفادہ کرے. اور یہ دیکھیے میری زندگی میں غلطی کہاں ہے، پرابلم کہاں ہے. مجلس در واقع شفا خانہ ہے. یہ درسگاہ حسینی عزیزو شفا خانہ ہے. آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ صاحب تھوڑا سا خیال رکھیے گا، آپ کا بلڈ کا پریشر جو ہے وہ نارمل نہیں ہے. صاحب ذرا خیال رکھیے گا، آپ کو شوگر ہے. کتنے لوگوں کو یہاں پر شوگر ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے میرے بھائی. ہاں 1 2، ہاں دوسرے کو کیوں کہہ رہے؟ میرے بھائی کو خود ہاتھ کھڑا کرے گا اگر اس کو شوگر ہے تو. ہاں وہ ڈر کے کھڑا نہیں کرے گا. خوب ڈر کے نہ کھا حلوہ میرے بھائی، لیکن یہ کہ ہاتھ کھڑا نہ کرنے سے تو شوگر ختم نہیں ہو جاتی میرے بھائی. ٹھیک ہے میرے بھائی. شوگر بہرحال الحمدللہ امیروں کی بیماری ہے. بلڈ پریشر جو ہے وہ کیا ہے. خوب انسان جب شفا خانہ جاتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے. میں خود اپنے بارے میں کہوں کہ میرا دوست مجھ سے کہتا تھا تمہیں شوگر ہے، تم جاؤ تو صحیح ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس. میں جاتا ہی نہیں تھا. اب جب گیا تو پتہ چلا بھائی شوگر ہے، خیال رکھنا پڑے گا. تو عزیزو یہ شفا خانہ ہے. شفا خانہ کیا بیان کرتا ہے؟ ہاں مرض کی تشخیص دیتا ہے. میرے اور آپ کی ذمہ داری ہر مجلس سے مرض کی تشخیص لے کے اٹھے. ہم چاہتے ہیں جنتی ہونا، صحیح بات ہے، جنت کے پاس یہاں بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے ہیں؟ قطعاً بڑھتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جیسے زندگی گزارنا چاہیں. نا عزیزوں، جنت کا پاس بڑھتا ہے، یعنی در واقع وہ راستہ مجھے اور آپ کو بیان کیا جاتا ہے جس راستے پر چلنے سے انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ نماز پڑھنے میں کوتاہی ہے، کس ہستی کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے؟ جو سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، جس کا اہم ترین لقب ہے سجاد. سجاد عربی زبان کا ورڈ ہے، اسی سے علام ہے. علام کہتے ہیں، ہمارے یہاں ایک تا کا اضافہ ہو جاتا ہے. آپ لوگ جو ہے وہ بہرحال اس نام سے زیادہ واقف ہیں، علامہ. صحیح ہے، وگرنہ علام کہتے ہیں. اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ علام الغیوب ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، یعنی جو غیب سے بخوبی واقف ہے. عربی زبان میں جب یہ ورڈ استعمال کیا جائے یعنی اس کا مطلب خوب علم رکھنے والا. سجاد یعنی خوب سجدے کرنے والا، بہت زیادہ سجدے کرنے والا. امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ امام کوئی جو ہے وہ کہ نعمت نصیب نہیں ہوتی تھی، فوراً سر سجدے میں رکھتے تھے. 2 مومنین کے مابین اختلاف سلجھاتے تھے، سر سجدے میں رکھتے تھے. کسی بلا سے پروردگار متعال محفوظ فرماتا تھا، سر سجدے میں رکھتے تھے. یعنی امام کی زندگی میں سجدہ لمحہ بہ لمحہ پایا جاتا. اور چاہنے والا مجلس میں شریک ہو اور سجدہ اس کی زندگی میں نہ پایا جائے. صبح کی نماز قضا ہو جانا ہر انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے عزیزوں، لیکن وہ صبح کے وقت اٹھے اور ذرہ بھی اس کے ماتھے پر جو ہے وہ کیا شکن نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. 100 روپے کھو جائے تو اس راستے میں صفا اور مروہ جو ہے وہ میرے خیال ہے شاید نہیں معلوم کتنی مرتبہ آتا ہے اور جاتا ہے کہ میرے 100 روپے مل جائیں. اور صبح کی نماز چلی گئی، ایسا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. مومن ایسے نہیں ہوتا. نماز چلے جانا عزیزو اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا بڑا عیب یہ ہے کہ انسان اٹھے اس عالم میں کہ اس کو کوئی ٹینشن ہی نہ ہو.
نہ ٹینشن ہونا چاہیے. اے مومن کوشش کر رات کو وقت پہ سو جا تاکہ تیری وقت پر آنکھ کھل جائے. یا مجھے نہیں معلوم کراچی کے شہر کراچی میں شاید لاہور میں بھی ایسے ہی لوگ نماز پڑھ کر ہی سوتے ہیں اب اس وقت. ہاں میرے بھائی راتوں کو سوتے ہی نہیں اور جاگ رہے ہوتے ہیں. اپنا وقت جو ہے وہ کہ نہ کرے عزیزو. انسان رات کی نیند کو اللہ نے جو ہے وہ کیا ہے بہت زیادہ پاک و پاکیزہ اور سکون کا جو ہے وہ وسیلہ قرار دی. ہم جس امام کی جو ہے وہ کیا ہے مجلس برپا کر رہے ہیں جو زین العابدین ہے, وہ عبادت گزاروں کی زینت ہے. کیفیت یہ ہے کہ اجدہا بن کر آیا امام کی توجہ ہٹانے کے لیے, امام نے اس کی جانب توجہ نہیں کی. امام کے انگوٹھے کو چوسنے لگا, امام نے توجہ نہیں کی. حتیٰ امام کے انگوٹھے پر ڈسٹ جو ہے وہ کاٹنا شروع کیا. اس طرح سے اللہ کی جانب متوجہ ہے. نماز جب مکمل ہوئی اللہ نے فرمایا کہ اس طرح سے یہ تجھے اذیت پہنچا رہا ہے, اس سے کہا اخسا, جا دور ہو جا, ملعون, جا ہٹ جا یہاں سے چلا جا. اور ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ آپ ہی عبادت جو ہے وہ بجا لانے والوں کی زینت ہیں. یا علی عزیزو. اور ایسے میں نماز پڑھنے والا پوری نماز میں اللہ کے سوا سارے خیالات اس کے پاس ہوں. مومنہ کو ہانڈی کا خیال ہو, مومن کو چیک کا خیال ہو, ابھی جا کر مال ایسے بیچنا ہے, یہ عزیزو مناسب بات نہیں ہے. انشاءاللہ کہ کسی مومن کی نماز قضا نہ ہو. اگر قضا ہو بھی جائے تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرے, خدا سے معافی طلب کرے, گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے. اور وہ صاحبان ایمان کہ جنہیں پروردگار متعال نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما رہا ہے, ان سے عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں جس امام کی شہادت برپا کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے عزیزوں, بہرحال انسان نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھے کہ اگر پوری تقریر یا اسی طرح سے مختلف تقاریر کو اس امر پر جو ہے وہ کیا ہے فوکس کیا جائے کہ نماز کو انسان کیسے اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے, تو یقین جانیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ بھونڈی سی مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے اچھا ہے. انسان بریانی کھاتے ہوئے, ہاں قورمہ کھاتے ہوئے ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے بتائیے. نماز میں انسان کو اس طرح سے لذت آنی چاہیے. محبوب سے ہم کا نام ہو رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں بھوکے کو کھانا مل جائے اس کی بھوک مٹ جاتی ہے, پیاسے کو پانی مل جائے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. میں جتنا اپنے رب کی نماز پڑھتا چلا جاتا ہوں اتنا میرا عشق نماز سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس پیاس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جس امام کی شہادت منانے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے, روز و شب میں مولا 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور چاہنے والا 17 رکعت نماز توجہ کے ساتھ نہ پڑھ پائے. عزیزوں انشاءاللہ اس سلسلے میں شفا خانہ ہے نا, ہر انسان ایک دوسرے پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیں. خدا نہ خواستہ اس سے کہیں یہ بے نمازی ہے وہ, نہ عزیزوں اپنی جانب انگلی اٹھائیں کہ میری نمازوں میں میں کدھر کھڑا ہوا ہوں. میرا مولا جتنا بڑا عزادار ہے, 35 سال امام نے گریہ کیا عزیزوں, اتنا بڑا نماز گزار ہے سید سجاد. لہٰذا انسان کی نماز بھی نہ چھوٹے اور عزاداری کے سلسلے میں بھی انسان کوتاہی نہ کرے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد آل محمد وعجل فرجهم. امام کا زمانہ عزیزوں ایک اعتبار سے اس زمانے کے ساتھ شباہت رکھتا ہے کہ جو آن حضرت کے بعد مسلمانوں نے دیکھا. آن حضرت کے بعد امام معصوم کی روایت ہے کہ اکثریت جو ہے وہ کیا ہے راہ حق سے جو ہے وہ کیا ہے دور ہو گئی سوائے چند افراد کے. دقیقاً یہی جملے جو ہے وہ کیا ہے میرے چوتھے امام کی زندگی کے بارے میں, جب آپ کی آغاز امامت ہوا دقیقاً یہی جملے وہاں پر بھی ملتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کیا ہے راہ حق سے دور ہو گئی. جبکہ امام فرماتے ہیں ہلاک ہونے والے پر تعجب ہے, اتنی رحمت, اتنی اللہ کی جو ہے وہ کیا ہے جانب سے مغفرت کی راہیں کھلی ہوئی ہیں عزیزوں. بہرحال لوگوں نے کوتاہی کی جس کے بنا پر جو ہے وہ کیا ہے میرا مولا یکو تنہا رہ گیا. ایک مرتبہ حج پر جا رہے ہیں, ایک چاہنے والے نے آ کر کہا کہ مولا آپ جو ہے وہ حج پر جا رہے ہیں جہاد کے لیے اور قیام کے لیے, آپ کیوں کر قدم آگے نہیں بڑھاتے ہیں؟ فرمایا چاہنے والوں کی تعداد نہیں, اگر چاہنے والے ہوتے تو سید سجاد بھی قیام کرتا. میرے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم, جو آنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ کیوں کر قیام نہیں کرتے, اس موقع پر سوال کیا. عزیزو میں اور آپ شفا خانے میں, اے مومنہ, اے میری ماؤں, اے میری بیٹیوں, اے میری بہنوں توجہ کیجئے. خدا نخواستہ اگر شوہر کم کما کر لاتا ہے اس کو جو ہے وہ کیا ہے تہمتیں نہ لگائیں عزیزو. پیسے کا معاملہ بہت خطرناک ہے, توجہ کیجئے. چوتھے امام سے سوال کیا مولا کیوں کر قیام نہیں کرتے, فرمایا چاہنے والوں کی تعداد کم ہے. 5ویں امام سے سوال کیا مولا کیوں کر قیام نہیں کرتے,
کہا کہ بتاؤ تمہارے درمیان میں آپس میں ایسا رابطہ ہے پیسے کے لحاظ سے؟ یہ کسی دو سگے بھائیوں کی بات نہیں فرما رہے امام، فرمایا آیا عام لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی کو ضرورت پڑے تو وہ دوسرے کے پیسوں میں سے ضرورت کے مطابق پیسے اٹھا لے؟ تھوڑا ساتھ دیجیے گا میرا. فرمایا ضرورت پڑے تو دوسروں کے پیسوں میں سے، ہو سکتا ہے اب یہ مثلا اس کے لیے گھر کی مثال ہے کہ جو ہے وہ کیا ہے، دو بھائی ساتھ رہتے ہیں، ایک بھائی نے جو ہے وہ کیا ہے اپنے پیسے، گاڑی، اسکوٹر کی چابی جو ہے وہ ایک جگہ پر رکھی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ کیا ہے وہ میں جو ہے وہ اب دوسرے بھائی کو ضرورت پڑی، وہ آیا اور اس نے 1000 کی نوٹ وہاں سے لی اور جو ہے وہ چلا گیا. فرمایا آیا تم مومنین کے مابین ایسا رابطہ ہے کہ جسے ضرورت پڑے وہ اپنے مومن بھائی کے پیسوں میں سے ضرورت کے مطابق، توجہ کیجئے گا، پہلے تو یہ مومن دیتا نہیں ہے پیسے اپنے بھائی کو، اگر یہ دینے لگے تو وہ ضرورت سے زیادہ لے جاتا ہے. بہو کہتی ہے ساس سے میرا گلا دبا کر رکھیے گا. کیوں ہے بیٹی میں تیرا گلا دبا کر رکھوں؟ اس لیے کہ اگر آپ میرا گلا نہیں دبائیں گی تو میں آپ کا جنازہ نکال دوں. امپلائر سے امپلائی کہتا ہے آپ مجھے ڈنڈے کے زور پہ چلائیے گا، سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے مجھ سے اچھے اخلاق کے ساتھ بات کی تو میں آپ کے کاروبار کا جو ہے وہ کیا ہے ستیہ ناش کر دوں. کیوں ایسا عزیزو؟ یا میں آپ کے ساتھ ظلم کروں، اور اگر میں آپ کے ساتھ ظلم نہ کروں تو جواباً جو ہے وہ کیا ہے جیسے ہی آپ کو موقع ملے گا آپ میرے ساتھ ظلم کر جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے عزیزو. پیسے کے معاملے میں ہے مومنہ اپنے شوہر کو روایت میں بسا اوقات ماں باپ، بسا اوقات اولاد، بسا اوقات رشتہ دار ایک ایسے شخص کو کہ جو حلال کما رہا تھا اتنا اس کو سناتے ہیں، اتنا سناتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حرام کی جانب چلا جاتا ہے. اہم ترین تقاضا ایک ماں کا اپنے بیٹے سے، ایک زوجہ کا اپنی شوہر سے، ایک بہن کا اپنی بھائی سے، ایک جو ہے وہ بیٹی کا اپنے باپ سے یہ ہونا چاہیے عزیزوں کہ تم نے کام کے لیے جانا ہے، تم نے کوشش کرنی ہے، تم نے اس سلسلے میں محنت کرنی ہے. اللہ جو کچھ عطا کرے گا ہم اس پر صبر و شکر کے ساتھ ہاں راضی رہیں گے عزیزوں. پیسے کا امتحان چھوٹا امتحان نہیں ہے. ہر انسان مجلس ایسا میں بیٹھ کر دیکھے عزیزوں پیسے کے لحاظ سے ہماری کیفیت کیا ہے. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام محمد و آل محمد وعجل فرجہم، آپ کی شاہ یا علی آپ کی شاہ، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے میرے بھائی، اور جو ہے بڑی مہربانی ہوگی. جزاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بعد میں آنے والے مومنین کو پریشانی ہو رہی ہے، تھوڑا سا آپ میرے دائیں جانب بائیں جانب آ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، زندہ آباد، مردہ آباد، بے شمار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. شفا خانے میں آئے عزیزوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا بہت زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں. ایک اپنی نمازوں کو انسان دیکھے عزیزوں، وقت پر پڑھنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا. دوسرا پیسے کے معاملے میں انسان اپنے آپ کو دیکھے عزیزوں. معمولاً ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پیسہ بلندی لاتا ہے، زیادہ پیسہ برتری لاتا ہے. ایسا نہیں عزیزوں. پیسہ اللہ کے امتحانات میں سے ایک امتحان ہے. کسی کو زیادہ نواز کر امتحان لیتا ہے، کسی کو کم نواز کر امتحان لیتا ہے. فرق نہیں پڑتا، پیسے کے آ جانے سے انسان برتر نہیں ہو جاتا، پیسے کے صحیح راستے سے آنے اور صحیح راستے میں خرچ کرنے سے انسان برتر ہو پاتا ہے. اس سوچ کو اے مومنہ اپنے دل میں جو ہے وہ بٹھا لے. میری بہن کہاں پہنچ گئی، ہمارے فلاں رشتہ دار جو ہے وہ کیا ہے کتنا امیر ہو گیا، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے بنگلے دیکھیں. عزیزوں خدا نے اس کو دیا، اللہ اس کو شکر بجا لانے کی توفیق دے. لیکن اللہ نے جتنا مجھے دیا ہے اگر میں اس پر جو ہے وہ کیا راضی نہیں رہوں گا، راضی نہیں رہوں گی اے مومنہ، تو خدا کی بارگاہ میں مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. پیسے کا امتحان چھوٹا نہیں ہے. میرے 7ویں امام کی شہادت رونما ہوئی. آج بھی عزیزوں مراج کرام جن کو اپنا وکیل بناتے ہیں، بہرحال بات آ گئی ہے تو یہ بھی سنتے چلے جائیں. اس غیبت کے زمانے میں مراج کرام اور مجتہدین اعظام کی تقلید سے اپنی زندگیوں کو منور کیجیے. آج کے زمانے میں عزیزوں اس وقت کا امام آف دا ایرا، صاحب الزمان کون ہے مجھے بتائیے؟
ہاں صاحب الزمان کون ہے؟ زہرا کا لال جو کہ پردہ غیب میں مل کر بلند آواز سے درود پڑھ کر محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خوب ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت کرنا جیسے فاطمہ کے لال نے ذکر کیے. بتائیے امام زمانہ کا ہم سے کیا تقاضا ہے؟ کیسے زندگی بسر کرے؟ بتائیے آیا امام ہمارے درمیان میں نہیں؟ خوب کیسے زندگی بسر کریں گے؟ بتائیے راستہ کیا ہے؟ تقلید. کل رات کی مجلس میں میں نے عرض کیا اپنے آپ کو بہت پرومیننٹ کہلانے والے عزیزوں، مناظرے میں بہت ہی جو ہے وہ کیا ہے نام کمانے والے، واضح طور پر جو ہے وہ کیا ہے مراج کرام کے خلاف جو ہے وہ نازیبہ کلمات اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں. مومن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے لیے، آیت اللہ العظمیٰ شہید خامنائی کے لیے عزیزوں کیا جو ہے وہ کیا حد کے حرمت کرتے ہیں. اس زمانے میں اگر میں اور آپ چاہتے ہیں مولائے کائنات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، ان کے فرزند زمانے کے امام کی رضا حاصل کرنا، کوئی اور راستہ نہیں ہے جز اس کے کہ ہم مراج کرام سے، مجتہدین اعظام سے اپنے رابطے کو مستحکم کریں. اگر کوئی مومن ایسا ہے کہ جو تقلید نہیں کرتا ہے، میرے بھائی آج سے شروع کیجئے تقلید. میں اور آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں، مجھے بتائیے. حج پر انسان حج کیسے بجا لاتا ہے؟ کیسے مجھے یقین ہے کہ امام نے ایسے بیان کیے؟ راستہ یہ ہے کہ امام کے یہ جو نائبین ہیں، فرمایا جو دین کو اچھے طریقے سے جانتا ہو، دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کی ذمہ داری ہے اس کی تقلید کرنا. بس اوقات اس ممبر کی جو ہے وہ حرمت کا پاس نہیں رکھا جاتا ہے، لوگوں بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ بھی سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو امام کے چاہنے والے، ہم کسی غیر معصوم کے پیروکار نہیں ہوں. وہ خود امام ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اگر ہم تک پہنچنا چاہتے ہو تو اسی راستے سے قدم آگے بڑھاؤ. آپ مجھے بتائیے کوفے میں میرے مولا کے نمائندے کا نام کیا تھا؟ مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل معصوم ہے یا غیر معصوم؟ غیر معصوم. لیکن امام معصوم کی رضا اس میں کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کرو، لبیک کہو. مسلم کے ہاتھوں پر لبیک ایسا ہے کہ حسین ابن علی کے ہاتھوں پر لبیک ہے. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج آیت اللہ العظمیٰ خامنائی، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے ہاتھوں پر لبیک ایسا ہے کہ لبیک یا صاحب الزمان کی انسان آواز بلند کر رہا ہے. اپنی فردی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اپنی گھریلو زندگی، اپنی اجتماعی زندگی کیسے بسر کرنی ہے. عزیزوں ہمت کیجئے، کوشش کیجئے. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی، مجلس کے بعد آ کے بیٹھیے، عالم سے سوال کیجئے عزیزوں، لیکن تقلید کے بغیر اپنی زندگی بسر نہ کیجئے. بہرحال آج بھی وکلا موجود ہیں مراج کرام کے کہ جو لوگوں کو مختلف مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اس وقت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی عراق میں ہوتے ہیں، رہبر معظم انقلاب ایران میں ہوتے ہیں. ہماری تو دسترسی نہیں ہے، ان کے وکلا یہاں پر موجود ہیں جو ہمیں ان کی جو ہے وہ کیا ہے مطمع نظر سے بھی واقف کرتے ہیں کہ بتاؤ وہ تم سے کیسی زندگی کے خواہاں ہیں. ہم اگر بس اوقات خمس دینا ہے تو خمس کون لے سکتا ہے؟ وہ ہستیاں لے سکتی ہیں. آگے عزیزوں بہرحال لیکن وہ اس آگ کو جو ہے وہ ہماری جانب سے اٹھاتے ہیں اور ہمارا بوجھ جو ہے وہ کم کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ وکلا کا جال ائمہ کے زمانے سے موجود ہے، ائمہ کے زمانے سے جو ہے وہ موجود ہے. آیا ایک شخص 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے پاس، محمد و آل محمد وعجل فرجہم، مولا میں بہت دور رہتا ہوں، کیا کروں مولا، میری آپ تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہے. فرمایا کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو قوم کے قریب رہتا ہے، جا زکریا بن آدم سے جا کر پوچھ لے. دنیا پوچھے گا تو تجھے صحیح طرح سے رہنمائی کریں گے، آخرت پوچھے گا تو تجھے تیری صحیح طرح سے رہنمائی کی جائے گی. آپ میں سے کتنے افراد ایسے کہ جنہوں نے قم المقدسہ میں شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی زیارت کا شرف حاصل کیے؟ بتائیے کتنے؟ الحمدللہ. اور میرا آپ سے سوال ہے، جناب زکریا بن آدم کی زیارت کا شرف حاصل کیا آپ نے؟ اس شمع کے ارد گرد موجود یہ جو پروانے ہیں، آپ وہاں پر آتے ہیں مولانا سے پوچھتے ہیں مولانا ذرا یہ بتائیے گا کہ جو ہے وہ کیا روپو کا کرنسی کا اچھا ریٹ کہاں مل جاتا ہے. ہاں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں جو ہے وہ کیا ہے سوغات کیا ہے. ہمارے یہاں کی سوغات کا نام ہے سوہان، ایک مٹھائی ہے، لوگ خرید کے لے جاتے ہیں کہ بھائی اپنے اہل و عیال کے لیے ہم لے جائیں. اور یہاں ضمناً یہ بھی پوچھیں کہ اس شمع کے گرد جو پروانے ہیں ایک دن ہمیں لے جائیں. اس مرتبہ جب آئے جناب زکریا بن آدم، اتنی جلیل القدر ہستی ہے کہ فرمایا تو نہیں آ سکتا ہے ہم تک، جاؤ اس غیر معصوم سے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، غیر معصوم ہے لیکن پیچھے سے امام کا سپورٹ ہے. امام نے کہا غلطی کرے گا، ہم پیچھے موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن تیری ذمہ داری ہے تو ان سے جا کر پوچھ.
آج بھی عزیزو یہی میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. کیا کہنے چلا ہوں, بات کہیں اور چلی گئی تھی. آ جائیے پیسے کے مسئلے پر. یہاں 7ویں امام کی شہادت رونما ہو. آخری 4 سال میرے مولا نے مسلسل قید خانے میں بسر کی. نتیجہ کیا ہوا؟ وکلا کے پاس پیسے جمع ہونا شروع ہو گئے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ زیاد قندی کر کے ایک شخص تھا, اس کے پاس 70,000 دینار. کس کا پیسہ ہے یہ؟ کس کا پیسہ ہے؟ بلند آواز سے. امام کا. درست ہے میرے بھائی. علی بن ابی حمزہ بطائنی کے پاس 30,000 جو ہے وہ دینار جمع ہو گئے. پیسے کی جھنکار ایسے ہی ہے. حرام کے قریب نہ جائے مومن. اے مومنہ, اگر شوہر جا رہا ہو حرام کی جانب, تو کہا ہمیں ایسا پیسہ نہیں چاہیے, میں اپنے بچوں کی تربیت پاک و پاکیزہ حلال رزق سے کرنا چاہتی ہوں, وگرنہ یا حسین کی نعمت چھن جاتی ہے. عزیزوں, لوگوں کے پاس پیسہ کیا آ جاتا ہے, امام بارگاہ آنا بھول جاتے ہیں. اگر امام بارگاہ میں بھی آتے ہیں تو ریاکاری سے جو ہے وہ کیا ہے, اپنے سارے امور ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگیے, مومنہ شوہر سے تقاضا کر, جز حلال کے گھر میں کچھ نہ لا. میں تجھ سے کوئی تقاضا نہیں کروں. اور کوشش کرے مومنہ شوہر سے تقاضا نہ کر, باپ سے تقاضا نہ کر. جو اللہ نے دیا اس پر صبر و شکر کے ساتھ اللہ اسی قلیل میں برکت عطا کرے گا. وگرنہ پیسہ اگر حرام سے آ جائے انسان کی زندگی میں, پیسہ اگر بڑھ جائے عزیزوں, انسان کی آنکھیں چندھیا دیتا ہے. یہ جو وکلا امام ہے, اس پیسے کی محبت نے انہیں ایسے گرایا کہ یہاں 7ویں امام کی شہادت رونما ہوئی. یہاں پر ایک نئے مذہب کا اعلان کیا گیا. اس مذہب کا نام کیا تھا؟ واقفیہ. کیا اعلان ہے؟ 7ویں امام شہید نہیں ہوئے بلکہ پردے غیبت میں چلے گئے ہیں. کیوں اس مذہب کا اعلان کیا؟ تاکہ یہ پیسہ ان کے پاس محفوظ رہے. 8ویں امام کو ان کو یہ پیسہ نہیں دینا پڑے. جب 7ویں امام شہید نہیں ہوئے, پردے غیب میں ہے. میرے بھائی, کربلا آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, پیسے نے کیا کیا؟ امام کے سینے مطہر کے بوسے لے رہا ہے. جا کے تاریخ پڑھی ہے عزیزوں, میں واضح وضاحت کے ساتھ نہیں پیش کر سکتا. نام کا عبداللہ ہے, آج بھی ایسے ہی ہے, بہت سے نام کے عبداللہ ہیں. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ, لیکن در واقع عبدالشیطان ہے, شیطان کی. پیسے نے کیا کیا؟ امام کے بوسے لے رہا ہے. مدینہ جا کر یزید کے ہاتھوں بیعت کر لی. خود کہہ رہا ہے, میں جانتا ہوں, میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اگر کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا, خسرت دنیا والآخرت, دنیا و آخرت میں ذلت اٹھائے گا. اے چوتھے امام کے عزاداروں, عزیزوں, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. کیوں تعداد قلیل رہ گئی؟ اتنی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے, اس لیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے. کیوں ہمارے ملک میں اتنی چوریاں ہیں, اتنے ڈاکے, اتنا فراڈ ہے, اتنا کرپشن ہے عزیزوں؟ سارا کا سارا کیا آسمان سے یہ کرپشن اتر رہا ہے عزیزوں؟ میں اور آپ بھی جو ہے وہ اس کرپشن کا حصہ بنتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی مسجد میں جو ہے وہ کیا ہے, لوگوں کے جوتے سلامت نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایک آدمی ہے جو اتنا تنگ نظر ہے, جو ایک اچھے جوتے کی خاطر اللہ کی مسجد کی حرمت کو پامال کر رہا ہے. آپ کے لیے ایک نیاز رکھی گئی ہے. انسان کو موقع ملے کہ میں 2 نیازیں اٹھا لوں, ایک مرتبہ اجازت ہے بانی کی جانب سے آپ 10 نیازیں لے جائیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بانی چاہتا ہے ہر ایک کو ایک نیاز ملے تاکہ آخری تک کے فرد کو مل جائے. اور ایسے میں ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ سے بھی ایک اور نیاز لے لوں. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, اپنے ایک ایک لقمے پر غور کریں. پیسے کا امتحان آسان امتحان نہیں ہے, فرش ازا فرش شفا ہے. جتنا اس امتحان میں خداوند متعال سے مدد مانگیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ پہ کرم کرے گا. آخری امتحان ربط مصائب سے پہلے, کیوں میرا چوتھا امام یکو تنہا رہ گیا؟ فرمایا اگر میرے چاہنے والے ہوتے میں قیام کرتا. ایک امتحان عزیزو اللہ آنکھوں سے لیتا ہے. وہ کون سا نبی ہے کہ سید الشہداء, یہ چوتھے امام کا فرمان ہے, میرے چوتھے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بابا یعنی سید الشہداء راہ کربلا میں کسی جگہ پر ہم نے پڑاؤ نہیں ڈالا, کسی جگہ سے ہم نے جو ہے وہ کیا ہے آگے کی جانب قیام نہیں کیا, مگر میرے بابا نے اللہ کے اس نبی کو یاد کیا. کون سے نبی ہے؟ کتنا باعظمت نبی ہوگا کہ میرا چوتھا امام ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بابا راہ کربلا میں کسی جگہ پر پڑاؤ نہیں ڈالا, کہیں سے ہم آگے نہیں بڑھے, مگر یہ کہ اس نبی کو یاد کیا. اس نبی کا نام ہے جناب یحییٰ. یحییٰ کو یاد کیا میرے مولا نے. کیوں؟ اور بارہا کہتے دنیا اتنی پست ہے کہ یحییٰ جیسے پاکیزہ نبی کا خون ایک فاحشہ
عورت کی خواہش کو پورا کرنے میں بہایا گیا ہے۔ واقع کربلا کے ساتھ ہے۔ چوتھے امام کے عزاداروں عزیزوں، خود میرا چوتھا امام ارشاد، میرے بابا نے راہ کربلا میں بار بار یحییٰ کو یاد کیا، آنکھوں کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ وہ آنکھ کے جو سید الشہداء پر روئے، وہ آنکھ کے جو زین العباد کا ماتم کرے، آج کے بعد گناہ نہ کرے۔ آپ جا کر قصہ پڑھیے عزیزوں، ایسا نہیں تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ مومن نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ جناب یحییٰ کو مانتا نہیں تھا، نہیں، جناب یحییٰ کو مانتا تھا۔ کیا ہوا؟ جو اس کی زوجہ تھی وہ بوڑھی ہو گئی، اب اس نے دیکھا یہ سیٹ میرے ہاتھوں میں رہے، اسے کوئی اور راستہ سمجھ میں نہیں آیا جز اس وسوسے شیطانی کے کہ پچھلے شوہر سے جو اس کی بیٹی تھی، اس نے چاہا کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے میری سیٹ پر آ جائے۔ شرعی مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ اگر ایک مومنہ نے پہلے کہیں اور شادی کی اور شوہر کا انتقال ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ کسی دوسرے شوہر کی زوجیت میں آئے، تو وہ جو پہلے شوہر کے بچے ہیں وہ اب اس نئے شوہر کے لیے کیا ہے؟ محرم ہے۔ وہ جو بیٹی ہے اب جب وہ شادی کر کے شوہر کے پاس آ رہی ہے، وہ بچی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس نئے شوہر کے لیے ہاں محرم ہے۔ ہائے رے افسوس کہ ہمارا سوشل میڈیا اتنا گر چکا ہے کہ پاکیزہ ترین رشتے ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا ہے؟ پاکیزہ نہیں رہے۔ خدا سے مانگیے عزیزوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے۔ جوان اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، یا موبائل کا صحیح استعمال کر، یا موبائل سے اپنی زندگی کو توڑ دے عزیزوں اگر صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا استعمال کریں جو انسان کی آنکھوں کو چندھیا دے؟ بہرحال اس نے اس طرح سے سوچا کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اب بادشاہ کی جو ہے وہ کیا ہے؟ زوجیت میں آ جائے۔ بادشاہ نے جناب یحییٰ سے سوال کیا، آقا آیا اجازت ہے؟ کہا اجازت نہیں ہے، وہ تیری بیٹی کی مانند ہو چکی ہے، محرم ہے، تو اسے اپنی زوجیت میں نہیں لے سکتا ہے۔ اس نے کہا بہت شکریہ، میں اس جانب قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ کیا کیا؟ شیطان نے بہکایا وہاں سے، یہاں تک کہ وہ سچویشن آئی کہ اتنا اپنے آپ کو اس نے دلدل میں گرا دیا بادشاہ نے کہ اس لڑکی سے سوال کیا، بتا کیا چاہتی؟ ماں نے پہلے سے اس کو آمادہ کر کے بھیجا تھا، کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتی ہوں مگر یحییٰ کا سر چاہیے مجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آنکھوں کا گناہ انسان کو اتنا گراتا ہے کہ انسان قاتل نبی خدا قرار پاتا ہے۔ بعض تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ ابن ملجم لعنہ اللہ، لعنت اللہ علیہ، ایک وجہ کہ جس کی وجہ سے یہ امام کا قاتل بنا عزیزوں، قطام، کہ وہ وسوسے ہیں۔ کہا کہ میں جو ہے وہ تیری ہر خواہش کو پورا کرنے کو تیار ہوں، میرے مہر میں مجھے علی ابن ابی طالب کا سر چاہیے۔ یہ آنکھوں کا گناہ انسان کو قاتل نبی خدا اور قاتل امام معصوم قرار دے دیتا ہے۔ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں، اپنے آنکھوں کو گناہ سے بچائیں عزیزوں۔ یہ فرش ہے، شفا ہے عزیزوں، انشاءاللہ نماز کے سلسلے میں، رزق و روزی کے سلسلے میں، اور آنکھوں کے سلسلے میں اپنے امام سے عہد کرتے ہیں مولا وہ آنکھیں جو آپ پر روئیں آج کے بعد گناہ نہیں کریں گی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ سب سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ ہماری اپنی کوتاہیوں کی بنا پر عزیزوں سفر زمینی کے جو ہے وہ کیا ہے موانع بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ توجہ سے مانگیں پروردگار راہ ایران، یہ جو زمینی راستہ ہے کہ جو بہرحال ایک بڑی تعداد ہمارے مومنین کی بہرحال ہوائی جہاز سے نہیں جا سکتی، مانگیے کہ انشاءاللہ سامن الحجج کی زیارت اور اسی طرح سے کربلا کی زیارت ہر غریب انسان، ہر مومن آسان طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے اچھے طریقے سے، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کاروان لے جاتا ہے میرے بھائی ادھر سے پیسے نہ کمائے رہے۔ افسوس ابھی انہی دنوں میں مجھے بتایا گیا کہ رہبر کی شہادت کی مناسبت سے جو لوگ جا رہے تھے عزیزوں
میرا ٹکٹ کتنے میں اٹھائی اور 2 برابر اس میں. یعنی افسوس کی بات ہے کہ انسان اس موقع پر بھی اپنی دنیا بنانے کے پیچھے ہو. ایسا نہ کریں. انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ راہیں آسان جو ہے وہ بنیادوں پر دوبارہ سے کھل جائیں. ہم سب مل کر اس سلسلے میں کوشش بھی کریں, دعا بھی کریں, اور انشاءاللہ پروردگار متعال فرمایا اگر غریب ہو سال میں 1 مرتبہ کربلا کی زیارت کو جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر امیر ہو تو 1 سے زیادہ مرتبہ فاطمہ کے لال کی زیارت کو جاؤ. اگر کوئی غریب تڑپ کے کہے مولانا میرے لیے ممکن نہیں ہے, فرمایا اس تڑپ کو, اس فراق کے درد کو اپنے وجود میں بڑھا دے کہ میں امام کے روضے کو دور سے دیکھوں لیکن نزدیک سے میرے مولا کے روضے کی میں زیارت نہ کر سکوں. ہر مجلس میں تڑپ کے مانگ, پروردگار غریب ہوں, پروردگار درست ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں میرے مولا, لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. کب یہ دوری کے اور یہ فاصلے جو ہے وہ ختم ہوں گے؟ کب یہ چاہنے والے کو یہ موقع ملے گا کہ وہ آپ کی قبر مطہر کے قریب کھڑے ہو کر آپ پر سلام بھیج سکے؟ انشاءاللہ پروردگار متعال یا ان راستوں کو میرا آپ کے لیے فراہم کر دے گا یا نہ وہ درد فراق عطا کر دے گا کہ انسان روزانہ تڑپ کر امام کی بارگاہ میں سلام بھیجے گا. اور اسی طرح سے روزے 40 انشاءاللہ پروردگار سے مانگیں پروردگار اس سال ہم سب کو ایام 40 میں اپنے مولا آقا کی با پیادہ با معرفت زیارت سے بہرہ مند فرما کر. سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھی. ایک مرتبہ کسی عالم نے اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں سوال کیا کہ بہت گنہگار ہو گیا ہے, بہت خطا کار ہو گیا ہے, اسے جو ہے وہ کہ سختیوں نے جکڑ لیا ہے. کہا کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسے کربلا لے جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں اسے کربلا لے گیا, میں نے دیکھا یہاں پر بھی سدھار اس کی زندگی میں نہیں آ رہا ہے. اچانک امام کی جانب سے خاص رحمت اس کے وجود پر جو ہے وہ کیا ہے اس طرح سے طاری ہوئی کہ ایک مرتبہ رونے لگا اور فریاد بلند کرنے لگا, میں اتنا گنہگار اور اتنا خطا کار, اور آپ نے مجھے اپنے دربار میں آنے کا شرف بخشا. عزیز و بہرحال سرزمین کربلا, یہ مصیبتیں عزیز و مجھے اور آپ کو پاکیزگی کا تحفہ عطا کرتی ہے. سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے السلام علی الحسین, میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے روتی آنکھوں کے ساتھ تڑپتے دل کے ساتھ. نام حسین میں ایک عجیب تڑپ ہے, ایک عجیب درد ہے, ایک عجیب کیفیت انسان کے وجود میں طاری ہو جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین, نام حسین میں وہ درد ہے کہ مومن اس نام کو اپنی زبان پر جاری نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہے. سب میرے ساتھ مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین اصحاب الحسین, جن 35 سالوں کو میرے مولا سجاد نے بابا کے بعد گزارا. لمحہ بلمحہ اپنے بابا کو یاد کرتے اور گریہ کرتے. ہر دن روزے کے عالم میں ہر رات جاگ کر میرا مولا گزارتا, لیکن جب کبھی آپ کے لیے تھوڑا ہی کھانا آتا جیسے ہی کھانے پر نگاہ پڑتی اتنا روتا میرا مولا سید سجاد, اتنا گریہ کرتے آپ کے محاسن, آپ کا سینہ مطہر آنسوؤں سے بھر جاتا اور تڑپ کے کہتے ہائے میرا بھوکا بابا. جب کبھی پانی آتا, اے مومنہ بچپنے سے اپنے بچے کو یاد دلا, جیسے ہی وہ گرمی میں آ کے کہے ماں مجھے شربت چاہیے اس کے لیے شربت بنا کے دے, لیکن جیسے ہی وہ پینا چاہے کہ ایک مرتبہ رک جا, قبلہ رخ ہو اور کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے زہرا کے لال کے جسے پیاسا مارا گیا تجھ پر سلام. میرا چوتھا امام جب کبھی پانی دیکھتے گریہ فرماتے ہائے میرا پیاسا بابا. راوی نے تڑپ کے کہا آقا کب تک روتے رہو گے؟ جواب دیا ہے چاہنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 فرزند تھے, فقط ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہوا, اتنا روئے کمر جھک گئی.
گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، ارے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میرے 18 یوسف اور پھر زہرا کا لال حسین میری نگاہوں کے سامنے بے گور و کفن لاش سید سجاد، کیوں نہ روئے، اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو میں نے مختصر کیا، ایک زحمت سماعت آپ کی خدمت میں، ایک میرے مولا کی شہادت کا منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا باقر مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اے بیٹا باقر مجھے اپنے ہاتھوں سے حنوط دینا، اے بیٹا باقر مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، اے بیٹا باقر مجھ پر نماز پڑھ کے مجھے دفنا دینا۔ ہر امام معصوم نے اسی طرح سے اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے۔ آؤ چلو کربلا، وہ وقت آیا، زہرا کا لال اپنے سجاد کے پاس آیا، امام فرماتے ہیں میں نے بابا کو سر تا پا خون میں ڈوبا دیکھا، ان وصیت کوئی وصیت نہیں ذکر کی، نہیں کہا سجاد مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، فقط کہا بیٹا سجاد یہ دعا یاد کر لے، تو پڑھتا چلا جائے گا، خدا تجھے صبر دیتا چلا جائے گا، اجرکم علی اللہ۔ یہاں میرے مولا امام سجاد کی شہادت رونما ہوئی، امام باقر نے باپ کی وصیتوں پر ایک ایک کر کے عمل کرنا شروع کیا، جب غسل دینا شروع کیا۔ بس ایسو میرے آخری جملے بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ فرمایا رونے میں بخل سے کام نہ لے، جب تو بلند آواز سے روتا ہے ایک دکھیاری ماں دعا دیتی ہے، حسین کی چھوٹی بچی دعا دیتی ہے، اے میرے بابا کے عزادار خدا تجھے دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچائے گا، اجرکم علی اللہ۔ میرے پانچویں امام نے غسل دینا شروع کیا، زار زار رویا میرا پانچواں امام۔ عزیزو کچھ ایسی شخصیات گزری ہے جنہیں غسل دینے والے نے بہت گریہ کیا۔ 11 ہجری میں جب رسول کی بیٹی کو کائنات کا امیر مشکل کشائے کائنات غسل دے رہا تھا، زار زار رونا شروع کی، فاطمہ کی ٹوٹی پسلیاں، اجرکم علی اللہ۔ جب زندان شام میں حسین کی یتیمہ کو غسالہ نے غسل دینا چاہا، زار زار گریہ کیا، یہاں میرا پانچواں امام فرمایا وہ توق و سلاسل کے نشان ابھی تک میرے بابا کے جسم مطہر پر باقی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مولا روتی آنکھوں سے صحیح غسل تو دے پائے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو دفنا تو پائے۔ ہائے رے سجاد کی غربت، مقتل سے گزارے جا رہے ہیں، باپ کا بے گور و کفن لاشا، اور سید سجاد کی فریاد کتنا غریب ہے سجاد۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب